اپنی ابتدائی یادوں سے اسٹاکن رش نے ستاروں کے درمیان نامعلوم کائنات میں جانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن 1980 میں قسمت نے ایک غیر متوقع موڑ لیا جب اسے 18 سال کی عمر میں مایوس کن خبر ملی۔ فوجی پائلٹ بننے اور بالآخر خلاباز بننے کے خواب چکنا چور ہو گئے جب ڈاکٹر نے اسے بینائی کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ ادھوری امنگوں سے خالی جگہ پر رہنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو سمندر کی پراسرار گہرائیوں اور گہرے اسرار کو تلاش کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ رش نے اوشین گیٹ کی تعمیر کی۔ اوشین گیٹ کی ٹائٹن آبدوز نے اپنا سفر کینیڈا کی سینٹ جان کی بندرگاہ سے اس مقام کی طرف شروع کیا جہاں کی گہرائی میں ٹائٹینک کا جہاز بھی موجود ہے۔ یہ سفر 16 جون 2023 کو شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق ٹائٹن کو اگلے دن یعنی 18 جون 2023 کو صبح 8 بجے پانی میں اتارا جانا تھا۔ یہ انتہائی امیر لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پرخطر ایڈونچر تھا۔ ٹائٹن سبمرسیبل کے فی کس مسافر کا کرایہ $2.5 ہے، جو تقریباً 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ٹائٹن 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ ٹائٹن کو کیا ہوا؟ عملے کا کیا حشر ہوا؟ ٹائٹن کو کیسے تلاش کیا گیا؟ ان سب کو تفصیل سے آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سب خواتین و حضرات کو حق ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوشین گیٹ ایک نجی کمپنی ہے جسے 2009 میں اسٹاکٹن رش اور گیئرمو نے قائم کیا تھا۔ 2010 سے ٹائٹن آبدوز کے ضائع ہونے تک اوشین گیٹ نے سیاحوں کے لیے کیلیفورنیا کے ساحل، خلیج میکسیکو اور بحر اوقیانوس میں مختلف ڈوبے ہوئے بحری جہازوں کے دوروں کا اہتمام کیا۔ یہ کمپنی ڈوبے ہوئے ٹائٹینک جہاز کے دوروں کی منصوبہ بندی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اسٹاکٹن رش کو ہوا بازی اور خلائی سفر میں دلچسپی تھی۔ جب وہ 18 سال کا تھا تو اس نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا۔ بعد میں اس کی دلچسپیاں سمندر کے اندر بحری جہازوں کو تلاش کرنے پر مرکوز ہو گئی۔ ٹائٹن 2018 تک سائیکلوپس 2 کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ اوشین گیٹ کی دوسری آبدوز تھی جو زیادہ سے زیادہ گہرائی 4000 میٹر یعنی 13000 فٹ تک جاتی تھی۔ یہ سب مرین 6.7 میٹر لمبی کاربن فائبر اور ٹائٹینیم سے بنائی گئی تھی۔ ٹائٹن کو چلانے کے لیے ایک ترمیم شدہ لوگیٹیک F710 وائرلیس گیم کنٹرولر کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹائٹن 4 الیکٹرک تھرسٹر کا استعمال کرتے ہوئے 3 ناٹس کی رفتار سے آگے بڑھ سکتی تھی۔ جب ٹائٹن سمندر میں غوطہ لگاتی تھی تو اسے مشن کا نام دیا گیا۔ 2020 سے 2022 تک کل 5 مشن ہو چکے تھے۔ کیونکہ رش نے ٹائٹن کی بناوٹ کاربن فائبر اور ٹائٹینیم سے کی تھی، اس لیے بہت سے انجینئر اور پانی میں غوطہ لگانے والے سائنسدانوں نے رش کو یہ خبردار کیا تھا کہ کاربن فائبر کا گہرے پانی میں پہلے کوئی تجربہ نہیں کیا گیا، اس لیے وہ اپنے کلائنٹس کی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ رش نے 2021 کے ایک انٹرویو میں کہا، میں نے ٹائٹن بنانے کے لیے کچھ اصول توڑے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نے انہیں منطق اور اچھی انجینئرنگ کے ساتھ توڑا ہے۔ ایک اصول ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا۔ سامعین، ٹائٹن ایک سب میرین نہیں بلکہ ایک سبمرسیبل تھی، اس لیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو سب مرین اور سبمرسیبل کا فرق بیان کرتے ہیں۔ سب مرین ایک سمندری پورٹ سے لانچ ہو سکتی ہے اور واپس بھی آ سکتی ہے۔ سبمرسیبل نہ تو پورٹ سے لانچ ہو سکتی ہے اور نہ پورٹ تک جا سکتی ہے۔ یہ ایک مختصر سفر کے لیے پانی کے اندر جاتی ہے اور واپس سطح سمندر پر آ جاتی ہے۔ سبمرسیبل کے لیے ایک امدادی جہاز کی ضرورت ہوتی ہے جو پانی کی سطح پر ہوتا ہے۔ ٹائٹن کا امدادی جہاز پولر پرنس تھا۔ اس بدقسمت سفر پر جانے والے 5 پیسنجر شہزادہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن کے 48 سالہ پاکستانی نژاد لطانی تاجر شہزادہ داؤد کا 19 سالہ بیٹا سلیمان داؤد۔ اس کی والدہ کرسٹین داؤد نے اس کے لیے اپنی نشست بالکل آخری وقت میں چھوڑ دی۔ ہمیش ہارڈنگ 58 سالہ برطانوی تاجر، ہواباز اور خلائی سیاح۔ اس سے قبل وہ چیلنجر ڈیپ میں اترا تھا۔ اس نے زمین کے گرد تیز ترین چکر لگانے کا گینیس ورلڈ ریکارڈ توڑا تھا اور 2022 میں بلو اوریجن NS-21 پر خلا میں اڑان بھی بھری تھی۔ پال ہنری
77 سالہ سابق فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر، اور ان کو ٹائٹینک پر بائبل کے طور پر بھی سمجھا جاتا تھا۔ اسٹاکٹن رش امریکی آبدوز پائلٹ، انجینئر اور تاجر، اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹو اور شریک بانی بھی تھے۔ اب آپ کو ٹائٹینک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں۔ ٹائٹینک ایک برطانوی سمندری جہاز تھا جو 15 اپریل 1912 کو نارتھ اٹلانٹک اوشین میں آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا۔ اس واقعے میں 1500 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ اس وقت بحری سفر کا سب سے مہلک ڈوبنے والا واقعہ ہے۔ ملبہ سمندر کے فرش پر تقریباً 3810 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ برج خلیفہ بلڈنگ جو کہ متحدہ عرب امارات میں ہے، اس کی اونچائی 832 میٹر ہے، یعنی 5 برج خلیفہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے کیے جائیں کتنی گہرائی بنتی ہے۔ ٹائٹینک جتنی گہرائی میں موجود ہے وہاں پانی انتہائی ٹھنڈا اور گپ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سن لائٹ نہیں پہنچتی۔ یہاں پر پانی کا پریشر 6000 PSI ہوتا ہے، جس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ناخن جتنے حصے کے اوپر ایک جوان افریقن ہاتھی کو کھڑا کر دیں۔ ٹائٹینک مووی جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی، اس کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپلبرگ نے ٹائٹینک کے جہاز کے ملبے کا 33 مرتبہ دورہ کیا تھا۔ ٹائٹینک مووی کی کامیابی کے بعد لوگوں کے دلوں میں خواہش ظاہر ہوئی کہ وہ بھی ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کریں، اور اس طرح ٹائٹینک ملبے کی سائڈ کی طرف ایک توڑ شروع ہو گئی۔ اتنی گہرائی میں اور اتنے پریشر کے باوجود یہاں پر بھی عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے، اور کچھ کی تصاویر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے رش نے ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹس کے ساتھ بزنس مین جے بلوم سے رابطہ کیا۔ بلینئر تاجر کو $2.5 لاکھ کی پوری قیمت کے بجائے $1.5 لاکھ فی سیٹ کی قیمت کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن بلوم نے حفاظتی خدشات پر اس پیشکش کو ٹکرا دیا۔ یہ سفر مئی میں طے شدہ تھا، لیکن خراب موسم نے اسے جون تک لیٹ کر دیا۔ 16 جون 2023 کو ٹائٹن کی ٹیم سینٹ جانس نیو فاؤنڈ لینڈ سے پولر پرنس جہاز پر سوار ہوئی اور ٹائٹینک سائٹ کی طرف سفر شروع کیا، جو 700 کلومیٹر دور تھا۔ ہمیش ہارڈنگ نے فیس بک پر پوسٹ کیا، نیو فاؤنڈ لینڈ میں 40 سالوں میں بدترین موسم سرما کی وجہ سے یہ مشن ممکنہ طور پر 2023 میں ٹائٹینک کے لیے پہلا اور واحد مشن ہو۔ کل ڈائیو ہے۔ آپریشن صبح 8 بجے شروع ہونا تھا۔ ڈسینٹ کے پہلے 1.5 گھنٹے تک ٹائٹن نے پولر پرنس کے ساتھ ہر 15 منٹ پر بات چیت، لیکن ٹائٹن اور پولر پرنس کے درمیان تقریباً 9:42 پر کمیونیکیشن بند ہو گئی۔ اس مسئلے کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، کیونکہ پہلے بھی مختلف مشن کے دوران ٹائٹن کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اور بعد میں سطح سمندر پر آبدوز واپس آ چکی تھی۔ کیونکہ یہ مشن 7 گھنٹے پر محیط تھا تو پولر پرنس نے انتظار کرنے کا سوچا۔ تو شام 7:10 پر امریکی کوسٹ گارڈ کو لاپتہ جہاز کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ لاپتہ مسافروں کو تلاش کرنے اور انہیں بچانے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی، اس لیے کہ اگر آبدوز ٹھیک رہتی تو مسافروں کے لیے آکسیجن کی فراہمی 22 جون 2023 کی صبح ختم ہو جاتی۔ زیادہ تر ٹک ٹاکرز اور کچھ یوٹیوبرز کے ذریعے ایک کمیونیکیشن لیک ہوئی ہے جو ٹائٹن اور پولر پرنس کے درمیان ہوئی۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں اپلوڈ کی جائے گی۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو مشن میں US کوسٹ گارڈ، US نیوی، کینیڈا کوسٹ گارڈ اور فرانس نے حصہ لی۔ کینیڈین ایئر فورس اور US ایئر نیشنل گارڈ کے ہوائی جہاز، کئی تجارتی اور تحقیقی جہاز اور ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی زیر آب گاڑیاں، جنہیں ROVs بھی کہتے ہیں، نے تلاش میں مدد کی۔ اس تلاش میں سطح کی تلاش اور پانی کے اندر سونار کی تلاش دونوں شامل تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ تلاش اور بچاؤ کا مشن دور دراز کے مقام، موسم، اندھیرے، سمندری حالات
اور پانی کے درجہ حرارت کی وجہ سے مشکل تھا۔ اگرچہ بہت ساری ابدوزوں میں ایک اکوسٹک بیکن لگا ہوتا ہے جو ایسی آوازیں خارج کرتا ہے جن کا پانی کے اندر ریسکیورز کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے، ٹائٹن کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں تھا۔ 18 جون سے 22 جون 2023 تک 26,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں گہری تلاشی کی گئی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 26,000 مربع کلومیٹر پاکستان کے صحرائے چولستان یا بھارت کے شہر کوہا کے برابر۔ ایک چھوٹی ابدوز جو ایک چھوٹی کار کے برابر ہے، 13,000 فٹ پانی کے نیچے تلاش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ دوپہر 1:18 پر 22 جون کو ایک ROV جب سرچ آپریشن کر رہی تھی تو اس کو ٹائٹینک جہاز کے بو کے نارتھ ایسٹ میں تقریباً 1600 فٹ سمندر کی تہہ پر ٹائٹن ابدوز کے ٹکڑے ملے ہیں۔ بعد میں امریکی کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا کہ ابدوز کا نقصان امپلوژن سے ہوا ہے۔ یہ وہی دھماکہ تھا جس کی وجہ سے ٹائٹن ابدوز میں موجود پیسنجر ہلاک ہو گئے۔ امپلوژن کیا ہے؟ عام طور پر ہم کسی دھماکے کے بارے میں سنتے ہیں جیسے بم پھٹنا، اس کا مطلب کہ جب قوت باہر کی طرف جاتی ہے، لیکن جب باہر کا دباؤ کنٹینر کو اندر کی طرف دباتا ہے تو اسے امپلوژن کہتے ہیں۔ ٹائٹن کا ڈھانچہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکا اور پریشر کی وجہ سے کولیپس کر گیا۔ امپلوژن کی کچھ مثالیں آپ کو ان ویڈیوز میں دکھائی گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹائٹن پر سوار 5 مسافر دھماکے سے فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ ایک امپلوژن تقریباً 2 ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے اور ہمارا دماغ اسی صورتحال کو سمجھنے میں تقریباً 25 ملی سیکنڈ لگاتا، تو یہ مسافروں کے لیے فوری طور پر لائٹ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی فوری موت۔ May their soul rest in peace۔ 23 جون کو کینیڈا اور امریکہ دونوں نے اعلان کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں جو ابھی تک جاری ہے۔ ابھی بھی بہت جان بین باقی ہے اور بہت سی تھیوریز سامنے آئیں گی، لیکن آخر کار 5 مسافروں کی قیمتی جانیں چلے گی جنہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اوشین گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش کا نام کتابوں میں لکھا جائے گا کہ وہ معجزہ جو اپنی ایجادات سے مارے گئے۔ ٹائٹن بھی نارتھ اٹلانٹک کے ٹھنڈے ناقابل معافی سیاہ پانیوں میں 3800 میٹر سے نیچے ٹائٹینک کے ساتھ دفن ہوا اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔